بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 16واں حصہ پیش خدمت ہے۔ آج ہم اس کتاب کا 7واں باب پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے اخروی سزائیں، اور اس کے تحت جو موضوع آج ہم پڑھیں گے وہ ہے عمل کی جزا، صفحہ نمبر 213۔ عمل کی جزا عدل الہی کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ اخروی سزاؤں کا ہے۔ معاد، نیک و بد اعمال کا حساب و کتاب اور جزا و سزا بجائے خود عدل کے مظاہر میں سے ہے۔ اس بات معاد کے لیے غالباً جن دلائل کو پیش کیا جاتا ہے ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کیونکہ خدا عادل و حکیم ہے، لہٰذا انسان کے اعمال کا احتساب کرتے ہوئے جزا و سزا دے کے رہے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 96، ترجمہ ہے، ممکن ہے کہ خدا ظالم کو مہلت دے لیکن اسے بغیر سزا دیے نہیں چھوڑتا۔ خدا ظالم کے راستے میں اس کی کمین میں ہے اور حلق میں پھنس جانے والی ہڈی کی مانند اس کی راہ کو مسدود کر دیتا ہے۔ اس حصے میں ہمارا مقصد عدل الہی کے ذریعے معاد کو ثابت کرنا نہیں بلکہ اس کے برعکس ہم ان اعتراضات و اشکالات کا جواب دیں گے جو عدل الہی کی روح سے اخروی جزا و سزا پر کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اخروی سزائیں اپنی بیان کردہ کیفیات کے مطابق عدل الہی سے متصادم ہیں، کیونکہ اخروی سزاؤں میں جرم اور سزا کے درمیان توازن و مطابقت موجود نہیں۔ یہ سزائیں عدل پر مبنی نہیں، نیز سزا اور پاداش دینے کا عمل عدل و انصاف کے ساتھ اجرا نہیں کیا جاتا۔ اس اعتراض میں جزا کے مسئلے کو، جسے عدل الہی کی دلیل کے طور سے پیش کیا جاتا ہے، عدل و حکمت الہی پر اعتراض اور اس کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ جزا و سزا کے قوانین میں جرم اور جرمانے کے درمیان اذن و ہم آہنگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی راہگیر کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈال دے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ بلا شبہ مذکورہ جرم کی سزا پھانسی یا عمر قید نہیں ہو سکتی۔ جرم و سزا کے درمیان قانون مطابقت کی روح سے ایسے جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 1 ہفتے قید ہو سکتی ہے، اور اگر اس مجرم کو اس معمولی سے جرم کی بنا پر بغیر دفاع کا موقع دیے مقدمہ چلا کر فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا جائے تو یقیناً یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ جرم کی سزا دینا عدل کا لازمہ ہے، لیکن اگر جرم و سزا کے درمیان توازن و مطابقت کا خیال نہ رکھا جائے تو خود یہی سزا ناانصافی کہلائے گی۔ غیبت، جھوٹ، زنا اور قتل یہ سب جرم ہیں اور اپنی سزا چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی معین کردہ سزائیں کیا حد سے زیادہ نہیں؟ قرآن کریم قتل کی سزا کو ہمیشہ جہنم میں رہنا قرار دیتا ہے۔ غیبت کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جہنم کے کتوں کا کھانا ہے، اور اسی طرح سے دیگر گناہوں کے لیے ناقابل برداشت اور طاقت فرسا سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ایسی سزائیں جو اپنی صعوبت کے لحاظ سے نہایت کڑی اور مدت کے لحاظ سے بہت طویل ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ایسی غیر منصفانہ سزائیں عدل الہی کی روح سے کیوں کر ممکن ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ سزاؤں کی مختلف اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے اخروی پاداش کی صحیح شناخت حاصل کی جائے۔ یقیناً اس امر کے لیے ضروری ہے کہ معتبر احادیث اور عقلی براہین کی روشنی میں دنیا اور آخرت پر حاکم نظام کے باہمی فرق کا تجزیہ کیا جائے۔ دنیا اور آخرت کا فرق۔ کیا عالم آخرت پر بھی اسی دنیا کے قوانین حاکم ہیں؟ کیا دنیوی اور اخروی زندگی میں کوئی تفاوت نہیں؟ کیا عالم آخرت ہو بہو عالم خاکی کی مانند ہے؟ اور اگر فرق ہے بھی تو صرف تاخر زمانی کا۔ یقیناً ان دونوں میں کچھ اختلافات ہیں، اگر کچھ شباہتیں پائی جاتی ہیں تو کچھ تفاوت بھی ہے۔ 2 حالتیں ہیں، 2 جدا جدا عالم ہیں، مختلف قوانین کی حامل 2 مختلف زندگیاں ہیں۔ جلد بازی نہ کیجیے، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ عدل الہی صرف دنیوی قوانین پر لاگو ہے اور آخرت میں اس کا کوئی وجود نہیں، لہٰذا عالم آخرت میں ظلم جائز ہے،
جی نہیں، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، ذرا صبر سے کام لیجئے۔ ان دونوں زندگیوں کے تفاوت کو سمجھانے کے لیے سر دست کوئی مثال موجود نہیں، کیونکہ ہم جس مثال کا بھی ذکر کریں وہ اسی دنیا کی ہے اور اسی دنیا کے قوانین کے تابع ہے، لیکن تقرب ذہن یعنی ذہن سے بات کو نزدیک کرنے کے لیے ذرا سا مسامحہ یعنی مثال کے کمزور پہلوؤں سے چشم پوشی کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کو بالترتیب رحم مادر اور دنیا سے مشابہہ کہا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے ایک اور بحث کے ضمن میں اس مثال سے استفادہ کیا تھا۔ بچہ رحم مادر میں ایک طرح کی زندگی گزارتا ہے اور ولادت کے بعد ایک اور طرح کی۔ ان دونوں زندگیوں کے درمیان ایک وجہ اشتراک ہے اور وہ ہے غذا کی ضرورت، لیکن رحم مادر میں غذا کا حصول ولادت کے بعد غذا کے حصول سے مختلف ہے۔ رحم مادر میں بچہ نباتاتی زندگی گزارتا ہے، ناف کے ذریعے ماں کے خون سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، بالکل ایک پودے کی مانند جو اپنی جڑ کے ذریعے غذا حاصل کرتا ہے۔ نہ تو پھیپھڑے کچھ کام کرتے ہیں اور نہ ہی معدہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن اسی عالم خاکی میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی بچے کی سابقہ زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ایک اور عالم وجود میں آ جاتا ہے، ایک نئے نظام کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اب وہ لمحہ بھر کے لیے بھی سابقہ طرز زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اب اسے سانس لینی چاہیے، حلق کے ذریعے غذا حاصل کرنی ہے۔ اگر ولادت سے پہلے اس کے پھیپھڑوں میں ہوا اور معدے میں غذا چلی جاتی تو وہ مر جاتا، لیکن اب قضیہ برعکس ہے۔ اگر چند لمحوں کے لیے ہوا اس کے پھیپھڑوں میں داخل نہ ہو اور ذرا سی مدت کے لیے اس کے معدے تک غذا نہ پہنچے تو وہ مر جائے گا۔ ولادت کے بعد اگر کوئی شخص اب بچے کو اسی سابقہ زندگی کی ڈگر پر چلانا چاہے، مثلاً اسے ایک ڈبے میں رکھ کر اس کے ناک اور منہ کو بند کرنے کے بعد ناف کے ذریعے خون تزریق کرے تو یہ قطعاً ممکن نہیں۔ کیونکہ بچے کی زندگی پر حاکم نظام تبدیل ہو چکا ہے، اب اسے ایک جدید نظام کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ عالم آخرت اور دنیا کا تعلق بھی ایسا ہی ہے۔ اخروی زندگی کی وضع و قطع دنیوی زندگی سے مختلف ہے۔ دونوں میں حیات کا وجود ہے لیکن یکساں نہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے قوانین اس دنیا کے قوانین کے علاوہ ہیں۔ بالفاظ دیگر دنیا و آخرت دو مختلف اطوار اور ایک دوسرے سے منفرد دو عالم ہیں۔ ان دونوں جہانوں کے تفاوت و اختلاف کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث میں ان کے بیان کردہ اوصاف کو سمجھنا پڑے گا۔ درج ذیل سطور میں چند اختلافات کو بیان کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، ثبات و تغیر۔ اس دنیا میں تغیر اور حرکت ہے۔ بچہ جوان ہوتا ہے، جسمانی نشو و نما پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے اور بڑھاپے میں قدم رکھنے کے بعد مر جاتا ہے۔ اسی دنیا میں ہر شے پرانی ہو جاتی ہے اور پرانی اشیاء ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عالم آخرت میں پیری اور ضعیفی کا کوئی وجود نہیں، موت بھی نہیں آتی۔ وہ عالم بقا ہے اور یہ عالم فنا، وہ عالم ثبات و قرار اور یہ عالم زوال و فنا۔ نمبر 2، خالص اور غیر خالص زندگی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا موت و حیات اور مرگ و زندگی کا آمیزہ ہے، لیکن عالم آخرت بجز زندگی کے کچھ اور نہیں۔ عالم دنیا میں جمادات و حیوانات کا وجود ہے اور ہر شے ایک اور شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارا موجودہ بدن جس میں اس وقت زندگی ہے کبھی مردہ اور جماد تھا اور پھر یہی جسم حیات سے جدا ہونے کے بعد دوبارہ جماداتی حالت میں لوٹ آتا ہے۔ موت و زندگی دنیا میں ایک دوسرے سے مخلوط ہیں، لیکن عالم آخرت میں ایسا نہیں۔ وہاں صرف اور صرف حیات ہے۔ اخروی سلسلہ حیات کے جواہر و سنگریزے، درخت اور پھل سب کے سب زندہ اور ذی حیات ہیں۔ وہاں کی آگ بھی دراق اور فعال ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ خلاصہ یہ ترجمہ، یقیناً خانہ آخرت ہی وہ گھر ہے جو زندہ ہے۔
آخرت ایک زندہ اور جاندار موجود ہے۔ اس دنیا میں اعضاء و جوارے کوئی شعور و ادراک نہیں رکھتے، لیکن اس دنیا میں کھال اور ناخن بھی ذی شعور ہیں، حتیٰ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ قیامت میں انسان دہن بستہ ہوگا اور ہر عضو اپنے سے سرزد ہونے والے اعمال کی خبر دے گا۔ زبان کے ذریعے سوال و جواب نہیں ہوگا تاکہ دروغ گوئی سے انسان پردہ پوشی کر سکے، بلکہ وہاں ہر عضو بول اٹھے گا اور خود ہی اپنے اعمال کو بیان کرے گا۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ خلاصہ یہ ترجمہ، آج ان کے منہ پر ہم مہر لگا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر اپنے انجام دیے ہوئے افعال کی گواہی دیں گے۔ ایک اور مقام پر انسانوں کی اپنے اعضاء و جوارے کے ساتھ تلخ کلامی کا ذکر ہے، اور پروردگار عالم سورہ فصلت میں آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس امر کو بیان کرنے کے بعد کہ روز قیامت گناہ گاروں کے چشم و گوش اور دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن کریم ان کی گفتگو کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ کھالیں جواب دیں گی کہ خدا نے ہم سے کلام کروایا ہے، وہی خدا جس نے ہر شے کو طاقت سخن دی ہے۔ یقیناً اخروی زندگی خالص ہے، اس میں موت کی کوئی ملاوٹ نہیں، کہنگی، بوسیدگی اور موت و فنا کا وہاں کوئی تصور نہیں۔ اس عالم پر جاودانگی حاکم ہے۔ نمبر 3، بونا اور کاٹنا۔ دنیا اور آخرت کا تیسرا فرق یہ ہے کہ دنیا اگانے اور چشم پاشی کا مقام ہے، جبکہ آخرت فصل اتارنے اور کاٹنے کا مرحلہ ہے۔ عالم آخرت میں عمل نہیں، کسی چیز کی آمادگی اور تیاری نہیں، جو بھی ہے وہ عمل کا نفع اور نتیجہ ہے، ہو بہو امتحانی نتائج کے اعلان کے دن کی طرح ہے۔ اگر طالب علم بوقت امتحان یہ کہے کہ مجھے امتحان کی تیاری کے لیے مہلت دی جائے، یا اعلان نتائج کے وقت درخواست کرے کہ اب میں سوالات کا جواب دوں گا، تو یقیناً اسے یہ جواب دیا جائے گا کہ وقت امتحان گزر چکا، اب نمبر پانے کی نوبت ہے۔ یہ جو انبیاء پکار کر کہہ رہے ہیں اے لوگو عمل صالح کرو، ابدی آرام گاہ کے لیے کچھ ذخیرہ کرو، تو اسی لیے کہ وقت عمل محدود ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 42 میں فرماتے ہیں کہ آج روز عمل ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، اور کل حساب کتاب ہوگا، عمل نہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اے خدا کے بندو، اس وقت جب کہ زبانیں آزاد ہیں، بدن صحیح و سالم اور اعضاء تمہارے قابو میں ہیں اور میدان کھلا ہے، تو پس صحیح و کوشش کرو۔ خطبہ نمبر 178۔ یعنی تمہارا بدن تمہاری صحیح و کوشش کا وسیلہ اور اوزار ہے۔ اس سے پہلے کہ تم سے چھین لیا جائے اور خاک میں مل جائے، اسی بدن کے ذریعے فعالیت کرو، ایسا کام کرو جو تمہارے لیے سود مند ہو۔ جب مہلت گزر جائے گی اور خدائے قادر و توانا کے حکم سے روح بدن سے جدا ہونے لگے گی، پھر صحیح و کوشش کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس وقت لاکھ چیخو چلاؤ کہ مجھے پلٹا دو تاکہ میں نیک اعمال انجام دے سکوں، تو یہی جواب سنو گے کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر درخت سے جدا ہونے والے کچے پھل کا دوبارہ درخت سے جڑ جانا اور سابقہ حالت کو اثر نو پا کر میٹھا ہو جانا ممکن ہے، تو پھر دنیا کی طرف لوٹ آنا بھی ممکن ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ قانون خلقت کچھ اور ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔
اس حدیث میں انسانی وجود کو گردش سال سے تشبیہ دی گئی ہے اور دنیا و آخرت کو سال کے 2 موسموں کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کھیتی اگانے اور آخرت فصل کاٹنے کا موسم ہے۔ نمبر 4، مخصوص اور مشترک سرنوشت۔ دنیا اور آخرت کے درمیان چوتھا فرق یہ ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی کسی حد تک مشترک ہے، لیکن آخرت میں ہر ایک کی اپنی زندگی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی اجتماعی ہے اور اجتماعی زندگی میں وابستگی اور افراد کے درمیان وحدت قائم ہے۔ نیک لوگوں کے اعمال صالحہ دیگر انسانوں کی سعادت میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، نیز برے لوگوں کی بدعمالیاں بھی معاشرے پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان پر اجتماعی و معاشرتی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ معاشرے کے افراد کو اعضائے بدن کی مانند کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے بوجھ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی بھی عضو میں نقص دیگر اعضاء کی صحت و سلامتی پر برا اثر ڈالتا ہے۔ مثلا اگر جگر صحیح کام نہ کرے تو اس کا نقصان دوسرے اعضاء کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ مشترک زندگی ہی کی بنا پر ہے کہ اگر معاشرے کا کوئی فرد ارتکاب گناہ کرنا چاہے تو بقیہ افراد پر لازم ہے کہ اسے منع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے افراد پر گناہ کی تاثیر کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ اگر سمندر میں رواں دواں جہاز میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ان میں سے ایک شخص اپنی جگہ پر جہاز میں سوراخ کرنے لگے اور دیگر افراد اس عذر کی بنا پر کہ یہ شخص اپنی جگہ پر سوراخ کر رہا ہے اسے نہ روکیں تو جہاز ڈوب جائے گا، لیکن اگر اسے اس کام سے روک دیں تو انہوں نے اس کی جان بھی بچا لی اور اپنی بھی۔ اصول کافی۔ دنیا میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، یا گیہوں اور گھن دونوں ہی پسنے سے بچ جاتے ہیں۔ معاشرے کی اجتماعی زندگی میں گنہگار اور نیک لوگ دونوں ہی پائے جاتے ہیں۔ کبھی گنہگار نیک لوگوں کے عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کبھی بے گنہگاروں کی بدعمالیوں کے سبب نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن عالم آخرت میں ایسا نہیں۔ ناممکن ہے کہ وہاں کوئی شخص کسی دوسرے کے عمل میں حصہ دار بنے۔ نہ تو انسان اپنی انجام نہ دی ہوئی نیکی سے استفادہ کر سکے گا، نہ ہی کسی اور کے گناہ کا عذاب سہے گا۔ آخرت عالم جدائی اور عالم فصل ہے، خوب و بد کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتی ہے، طیب و خبیث ایک دوسرے سے منفصل ہو جاتے ہیں۔ گنہگاروں کو یوں ہانکا جاتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ خلاصہ یہ ترجمہ: اے گنہگارو، علیحدہ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ وہاں باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، ہر انسان اپنے عمل کی جزا خود وصول کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، خلاصہ یہ ترجمہ: کوئی بھی کسی کا بوجھ اور بار گناہ نہ اٹھائے گا۔ اس فرق کا سبب یہ ہے کہ آخرت فعلیت محض ہے۔ فعلیت محض کو یہاں پر مترجم نے اس طرح سے لکھا ہے کہ فعلیت محض ہر شے کا اپنے آخری مرحلے میں پہنچنا اور چھپی ہوئی استعداد کا ظاہر ہونا اور منصۂ ظہور پر پہنچنا ہے۔ یہ اس کا مترجم نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے۔ اور دنیا عالم آخرت یعنی دنیا استعداد و صلاحیت اور فعلیت کا آمیزہ ہے۔ خالص فعلیتیں ایک دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتی اور نہ ہی ایک باہمی آمیزہ اور مرکب تیار کرتی ہیں، لیکن استعداد و صلاحیت کی آمیزش رکھنے والی فعلیتیں اثر پذیر ہونے کے ساتھ ساتھ ترکیب یافتہ ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔
اس بنا پر دنیا میں معاشرے کا وجود ہے جو خود انسانی ترکیب و اتحاد پر مشتمل ہے، جبکہ آخرت میں معاشرے کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی شخص نیک لوگوں کے ساتھ مجالست و ہم نشینی رکھے گا تو نیک اثر لے گا، اور بد کردار لوگوں کا ہم صحبت ہوگا تو گمراہ ہو جائے گا۔ مولانا روم کا کہنا ہے کہ سینہ بے سینہ متصل ہوتی رہتی ہے اپنے پنہاں اور مخفی راستوں سے، صلاح و نیکی اور بدی و کینہ۔ فردوسی کا کہنا ہے، ترجمہ: اگر عنبر فروش کے پاس سے گزرو گے تو تمہارے لباس سے عنبر کی خوشبو رچ بس جائے گی، اگر کوئلہ فروش کے پاس جاؤ گے تو لباس پر سوائے سیاہی کے کچھ اور نہ پاؤ گے۔ لیکن اس دنیا میں انسان تا ابد نیک لوگوں کے ساتھ مجالست کرے تب بھی اس کا مرتبہ نہیں بڑھے گا، اور بد کرداروں کے ساتھ نشست و برخاست رکھے گا تب بھی انحطاط کا شکار نہ ہوگا۔ وہاں ہم نشینی اور مجالست کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی چیز کسی بھی چیز پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہاں اصلاح و نیکی اور کینہ سینہ بے سینہ منتقل نہیں ہوتے۔ وہاں نہ تو عنبر فروش کی ہم نشینی کے نتیجے میں خوشبو نصیب میں آتی ہے، اور نہ ہی کوئلہ فروش کے ساتھ بیٹھنے سے لباس میں سیاہ غبار کی تہ جمتی ہے۔ وہاں کوئی لین دین نہیں، نہ طبیعی لین دین اور نہ ہی قراردادی لین دین۔ مبادلہ اور لین دین اس دنیا سے مخصوص ہے۔ البتہ آخرت میں اجتماعی زندگی کے نہ ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں پر شخص تنہا رہے گا اور اپنے علاوہ کسی کو نہ پائے گا یا اپنے علاوہ کسی سے کوئی سروکار نہ رکھے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا سے مخصوص وابستگیاں، تاثیر و تاثر، معاونت و مزاحمت اور روحانی و اخلاقی عادات کے تبادلے وغیرہ جیسی چیزوں کا وہاں کوئی وجود نہیں۔ مذکورہ بالا مقولے دنیاوی ہیں کہ جو معاشرے کی تخلیق کا سبب ہیں، یعنی انسانی اجتماع کے ذریعے ایک حقیقی و واقعی ترکیب وجود میں آتی ہے اور انسانوں کی سرنوشت ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتی ہے، وگرنہ بہشت و جہنم دونوں مقامات میں اجتماعی و باہمی زندگی کا تصور موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نیک افراد کے اجتماع میں انس، الفت، خلوص اور اپنائیت ہے، اور قرآن کریم کے مطابق بھائیوں کے سے انداز میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرسیوں پر براجمان ہوں گے۔ یہ سورہ ہجر کی 47 آیت کا ترجمہ ہے، اور آگے فرما رہے ہیں کہ جبکہ بد کردار لوگوں کے درمیان تنفر، ایک دوسرے سے بیزاری اور برا بھلا کہنے کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ ترجمہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 کا۔ اگلا ٹاپک ہے دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق۔ گزشتہ صفحات میں مذکور دنیا و آخرت پر حاکم نظاموں کے درمیان اختلاف کی وضاحت کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان دونوں جہانوں کا باہمی رابطہ کیسا ہے۔ بلا شبہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، ایک بہت مستحکم و مضبوط تعلق۔ دنیا اور آخرت کا تعلق یوں ہے کہ گویا ایک عمر کے دو حصے اور ایک سال کے دو موسم۔ ایک موسم میں کاشتکاری اور تخم پاشی کی جاتی ہے اور دوسرے موسم میں اس کی فصل کو اتارا جاتا ہے، بلکہ بنیادی طور سے دنیا اگانے کا اور آخرت کٹائی کا مرحلہ ہے۔ ایک تخم اور بیج ہے تو دوسرا اس کا پھل اور نتیجہ۔ آخرت میں نصیب ہونے والی جنت و جہنم اسی دنیا سے وجود میں آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس وقت جنت ایک چٹیل اور بے آب و گیا صحرا ہے۔ یقیناً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ وہ درخت ہیں جن کا اس دنیا میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس دنیا میں اگایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، شب معراج میں جنت میں داخل ہوا، کچھ فرشتوں کو تعمیراتی کام میں مصروف دیکھا، ایک اینٹ سونے اور دوسری چاندی کی رکھ رہے ہیں اور کبھی کام سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔
میں نے پوچھا کبھی کام کرتے ہو اور کبھی کام سے ہاتھ روک لیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا تعمیر کے لیے گارے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارا مطلوب گارا کیا ہے؟ جواب دیا دنیا میں مومن کا ذکر جو یہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب بھی مومن یہ ذکر کرتا ہے ہم اینٹیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ذکر سے رک جاتا ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 جز 4۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو بھی سبحان اللہ کہے گا خدا جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگائے گا، جو الحمدللہ کہے گا خدا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا، جو لا الہ الا اللہ کہے گا خدا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا، جو اللہ اکبر کہے گا خدا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ قریش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ جنت میں ہمارے بہت سارے درخت ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل، لیکن دیکھو خیال رکھنا کہ کہیں یہاں سے ایسی آگ نہ بھیج دینا جو انہیں جلا ڈالے، اور یہ بات خداوند تعالیٰ کے اس فرمان کی بنا پر ہے جس میں فرمایا اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو اکارت نہ کرو۔ وسائل الشیعہ جلد 2 اور جزء 2۔ یعنی جس طرح سے تم لوگ اس دنیا میں اپنے نیک اعمال کو انجام دے کر جنت میں درخت اگاتے ہو، اسی طرح سے اپنے برے اعمال کے ذریعے آتش جہنم کو بھڑکاتے ہو، اور ممکن ہے کہ تمہاری پیدا کردہ آگ تمہارے نیک اعمال کے اثرات کو بھسم کر ڈالے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 231 ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنت کی مانند دوزخ بھی ایک چٹیل صحرا ہے۔ اس کی آگ اور عذاب کو انسان اپنے انجام دیے ہوئے گناہوں کے ذریعے وجود میں لاتا ہے۔ سانپ، بچھو، کھولتا ہوا پانی اور زقوم جیسے دوزخی غذائیں انسان کی صفات خبیثہ اور بدکرداری کے ذریعے ہی خلق ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ حور، قصور اور جاویدانہ بہشتی نعمتیں انسان کے تقوی اور نیک اعمال کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ اہل جہنم کے بارے میں خدا فرماتا ہے اولئک لہم عذاب من رجز علیم، سورہ سبا آیت نمبر 25۔ خلاصہ یہ ترجمہ ان کے لیے اپنی نجاست کی بنا پر ایک دردناک عذاب ہے۔ اگلا موضوع ہے عذاب کی 3 اقسام۔ دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق اور دنیا و آخرت کا تفاوت کے عنوان سے پیش کی گئی دونوں ابحاث ہماری آئندہ بحث کا مقدمہ تھیں، جس میں ہمیں مختلف سزاؤں کا تجزیہ کرنا تھا۔ اس مقام پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ دنیوی اور اخروی سزاؤں کی حقیقت مختلف ہے۔ گناہ اور اس کی سزا کے درمیان عدم توازن کا اعتراض اسی حقیقت کی شناخت پر منحصر ہے۔ سزائیں 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 انسانوں کی وضع کردہ سزائیں، عبرت و سرزنش۔ نمبر 2 وہ سزائیں جن کا گناہ سے تکوینی اور طبیعی رابطہ ہے، یعنی دنیوی مکافات عمل۔ نمبر 3 وہ سزائیں جو عمل کا تجسم اور اس کی تصویر ہیں، نیز اپنے متعلقہ عمل سے جدا نہیں، یعنی اخروی عذاب۔ عبرت و سرزنش۔ سزاؤں کی پہلی قسم وہ سزائیں اور تادیبی قوانین ہیں جنہیں انسانی سماج میں الہی یا انسانی قانون سازوں نے نافذ کیا ہے۔ ان سزاؤں کے 2 فائدے ہیں، ایک تو مجرم یا معاشرے کے دیگر افراد کو سزا کا خوف دلا کر جرم سے روکنا ہے، اور اسی سبب ان سزاؤں کو تنبیہ و سرزنش کا نام دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا فائدہ ستم دیدہ و مظلوم کی تسلی و تشفی کا سامان فراہم کرنا ہے۔ اس تسلی و تشفی کی فراہمی اس صورت میں ہے کہ جب مجرم کسی کی حق تلفی یا ظلم کا مرتکب ہوا ہو، انسان میں انتقامی کارروائی اور اس کے نتیجے میں تسلی قلب کے حصول کا احساس بہت شدید ہے،
اور بظاہر انسانی تاریخ کے ابتدائی ادوار میں اس سے بھی زیادہ شدت سے تھا۔ اگر مجرم کو قرار واقعی سزائیں نہ دی جاتی تو یقیناً معاشرے میں بہت وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی پھیل جاتی، اور آج بھی انسان میں اس بات کا احساس موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ متمدن اور مہذب معاشروں میں یہ احساس ذرا کمزور یا مخفی ہے۔ ظلم و ستم کا سہنا انسان کے لیے ایک طرح کا سوہانے روح بن جاتا ہے، جس کو اگر ختم نہ کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ یہ مظلوم دانستہ یا نادانستہ کسی سنگین جرم کا ارتکاب کر بیٹھے۔ لیکن مظلوم کی آنکھوں کے سامنے اگر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو اس کا نفسیاتی گھاؤ مندمل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی روح بغض، کینے اور سوہانے روح سے نجات پا لیتی ہے۔ سزا و پاداش پر مبنی قوانین مجرموں کی تربیت اور معاشرے میں نظم و ضبط کی برقراری کے لیے لازم و ضروری ہیں۔ کوئی بھی دوسری چیز ان کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ سزا کی بجائے مجرم کی اخلاقی تربیت کی جائے اور قید خانے کی بجائے دارالتعدیب کھولا جائے۔ ایک مغالطے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اخلاقی تربیت اور دارالتعدیب بلا شبہ ضروری ہے۔ صحیح تربیت یقیناً جرائم کی تعداد میں کمی کا باعث ہے، بالکل اسی طرح جیسے معاشرتی افراتفری اور بدحالی جرم کی وجوہات میں سے ہے، اور معاشی اور ثقافتی اقدار کو صحیح خطوط پر استوار کرنے سے جرائم میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی امر کسی دوسرے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ نہ تو صحیح تربیت اور عدل و انصاف پر مبنی نظام سزا کی جگہ لے سکتا ہے، اور نہ ہی جزا و سزا صحیح تربیت اور عمدہ معاشرتی اقدار کا نعم البدل بن سکتی ہے۔ تربیت جتنی بھی عمدہ ہو اور معاشرتی نظام جتنا بھی عدل و انصاف پر مبنی ہو، تب بھی سرکش اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد پیدا ہوتے رہیں گے۔ یقیناً ان کا سدباب صرف قرار واقعی سزائیں اور مجازات ہی ہیں، جنہیں بعض صورتوں میں شدید سے شدید ہونا چاہیے۔ ایمانی اقدار کے استحکام، عمدہ اخلاقی تربیت، اصلاح معاشرہ اور جرم کی دیگر وجوہات کو ختم کر کے جرائم کی مقدار کو بہت زیادہ حد تک کم کیا جا سکتا ہے، اور انہی طریقوں کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اپنے مقام پر سزاؤں کی ضرورت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تب بھی مذکورہ بالا امور میں سے کسی کی تاثیر بھی سزاؤں کی سی نہیں۔ وعظ و نصیحت، اخلاقی رہنمائی اور دیگر تعلیمی وسائل کے ذریعے انسان معاشرے کی تربیت کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکے گا۔ مستزاد برئیں اس امر کی کوئی امید نہیں کہ موجودہ متمدن اور ترقی یافتہ مادی زندگی ایسے حالات فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جس میں کوئی جرم واقع نہ ہو۔ آج کی متمدن زندگی نے جرائم کو کم نہ کرنا تو درکنار ان کی سطح اور مقدار کو مزید بڑھا دیا ہے۔ پرانے زمانے میں اٹھائی گیروں کے انداز کی چوریاں، جیب کترنا یا پہاڑی گزرگاہوں کے ڈاکے، یہ سب آج کل ہزاروں مرئی اور غیر مرئی صورتوں میں مخفیانہ اور کھلے عام دونوں انداز سے جاری ہیں۔ البتہ کھلے بندوں بھی کچھ کم نہیں۔ ایک یا کئی جہازوں سے سمندر میں چوری کر لی جاتی ہے۔ ان تمام شواہد و دلائل کے پیش نظر ماننا پڑے گا کہ انسان کی وضع کردہ سزائیں اور جرمانے انسانی سماج کے لیے ضروری و مفید ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، ضرورت اس امر کی ہے کہ سزاؤں کو وضع کرنے والے افراد جرم اور اس کی متعلقہ سزا کے درمیان توازن کو پیش نظر رکھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عالم آخرت میں اس طرح کی سزاؤں کا وجود ناقابل فہم ہے، کیونکہ وہاں نہ تو جرم کی تکرار کے سدباب کا موضوع زیر بحث ہے اور نہ ہی مظلوم کی تشفی قلب کا سوال ہے۔
ادھر دوسری طرف آخرت مقام عمل بھی نہیں تاکہ خطاکار کو سزا دے کر اسے اعمال قبیحہ دہرانے سے روکا جائے، اور نہ ہی خدا العیاذ باللہ تشنہ انتقام اور تشفی قلب کا طالب ہے، جس کے نتیجے میں سوہان روح سے نجات پانے کے لیے انتقامی کارروائی کرے اور دل کو تسلی بہم پہنچائے۔ وہاں مظلوم کے دل کی تسلی و تشفی کا بھی کوئی سوال نہیں، خصوصاً مظلوم اگر اولیاء خدا اور رحمت واسعہ الہی کا مظہر ہو۔ واضح ہے کہ اولیاء الہی کے علاوہ عام انسانوں کے لیے عالم آخرت میں، جہاں انتہائی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رحمت و برکت اور مغفرت کا حصول اپنے دشمنوں سے انتقام پر بدرجہ فوقیت رکھتا ہے۔ مزید برآں عذاب کی تمام اقسام حقوق العباد کی بنا پر نہیں، جس کے جواب میں یہ کہا جا سکے کہ عدل الہی اس امر کا متقاضی ہے کہ مظلوموں کی دلخوشی ظالم سے انتقام لے کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عذاب کا اہم حصہ شرک، ریا، ترک عبادت الہی اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کی بنا پر ہے، جنہیں حقوق اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حقوق اللہ میں تقصیر کی بنا پر ملنے والے عذاب میں دنیوی سزاؤں کی مذکورہ بالا دونوں خصوصیات کا کوئی وجود نہیں۔ یعنی دونوں وہ صورتیں کون سی ہیں؟ انتقام کی حس اور مظلوم کی دلی تسلی و تشفی، ان دونوں خصوصیات کا اخروی سزاؤں میں کوئی وجود نہیں ہے۔